کا بیان، جس کا شوہر بالکل لاپتہ ہو گیا، ذرا غور سے سننا، معلوم نہیں مر گیا یا زندہ ہے، تو وہ عورت اپنا دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ انتظار کرتی رہے کہ شاید آ جاوے۔ جب انتظار کرتے کرتے اتنی مدت گزر جاوے کہ شوہر کی عمر 90 برس کی ہو جاوے تو اب حکم لگا دیں گے کہ وہ مر گیا ہوگا۔ اگر وہ عورت ابھی جوان ہو اور نکاح کرنا چاہے تو شوہر کی عمر 90 برس کی ہونے کے بعد عدت پوری کر کے نکاح کر سکتی۔ ابھی شوہر 90 برس کا ہو جائے گا، بیچاری کی جوان رہے گی۔ گرامی قدر سامعین، معراج ربانی جیسے خائن انسان کی ایک اور بددیانتی اور خیانت کا مظاہرہ آپ نے کیا۔ یہ اس وقت میرے ہاتھ میں بہشتی زیور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرکزہ کی کتاب موجود ہے۔ یہ مسئلہ اس بہشتی زیور کے صفحہ 330 پر موجود ہے جو ابھی معراج ربانی نے بیان کیا۔ اس شخص نے 2 خیانتیں اور بددیانتیں کی ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ایک اس شخص کی جہالت ہے اور ایک اس کی خیانت اور بددیانتی ہے۔ جہالت یہ کہ اس نے مسئلہ بیان کر کے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ پہ ایک احمقانہ اعتراض یہ کیا کہ جب شوہر کی عمر 90 سال ہے، عورت جوان کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے آپ بتاؤ، آئے روز آپ اخبارات پہ یہ بات نہیں پڑھتے کہ اگر بوڑھا شخص نوجوان لڑکی سے شادی کرتا ہے کہ آئے دن اخبارات پہ خبریں بھی ہیں، اور اگر اخبارات پہ خبریں نہ بھی ہوں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر شوہر نے شادی کی تو اس کی عمر 88 سال ہے، 80 سال ہے، 85 سال ہے، عورت جوان ہے۔ اب اگر شوہر لاپتہ ہو گیا تو آج 88 سال کی عمر میں اس نے نکاح کیا، اگر نکاح کے 2 دن بعد بھی غائب ہو تو 2 سال بعد اس کی عمر 90 سال ہے، تو 2 سال کے بعد وہ 90 سال کا ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی نے 80 سال کی عمر میں شادی کی ہے، 10 سال کے بعد وہ 90 سال کا ہو گیا۔ کس قدر جہالت پر مبنی یہ بات ہے کہ عورت جوان ہو تو شوہر کی 90 سال کی عمر نہیں ہو سکتی۔ کیا عورت کی جوانی میں شوہر 90 سال کا نہیں ہو سکتا؟ ہاں، یہ تو تم نے جہالت سے کام لیا۔ اگلی تم نے بددیانتی یہ کی ہے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں اگر یہ مسئلہ درج فرمایا ہے کہ عورت کا شوہر لاپتہ ہو گیا، 90 سال کی اس کی عمر تک انتظار کی جائے، اس کی عمر 90 سال ہو گئی، اب یہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ آپ نے اس پہ غور کیا کہ یہ جو بہشتی زیور کا تم نے مسئلہ بیان کیا، کیا بہشتی زیور کے حاشیے پر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے علاوہ احناف کا مفتہ بھی قول نقل نہیں کیا؟ وہی حکیم الامت تھانوی جو بہشتی زیور میں مسئلہ درج فرما رہے ہیں، اسی کے نیچے حاشیے پہ لکھتے ہیں، لیکن آج کل شدت ضرورت کی وجہ سے علماء نے امام مالک صاحب رحمہ اللہ کے مذہب پر فتویٰ دیا ہے، ان کے نزدیک اتنی مدت شرط نہیں، اگر کسی کو ضرورت ہو تو علماء سے مفصل طور سے معلوم کر کے اس پر عمل کر سکتا ہے، یہاں پر تفصیل سے لکھنے کی گنجائش نہیں۔ نیز ایک رسالہ الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ میں اس مسئلہ اور اس قسم کے دوسرے ضروری مسائل کو کہ جن میں امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب پر فتویٰ دینے کی گنجائش ہے تفصیل سے لکھا گیا ہے، اور علماء تھانہ دیوبند سہارنپور کے اس پر متفقہ دستخط ہیں، اس کو بھی ایسی ضرورت کے وقت بغور دیکھنا ضروری ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس فتوے کا حاشیے میں ذکر کیا، اس کو ذکر نہ کرنا کتنی بڑی خیانت اور بددیانتی ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں جیسے میں نے صورت عرض کی ہے، اگر عورت جوان ہے، 80 سال کی عمر میں خامد نے نکاح کیا، 10 سال بعد اس کی عمر 90 سال ہو گئی، اب اس وقت تو عورت کے لیے کوئی دقت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر عورت کی عمر مثال کے طور پہ 25 سال ہے، خامد کی عمر 30 سال ہے، اب یہ لاپتہ ہے، اس کی انتظار کرنے کے لیے 90 سال کی انتظار کریں، 60 سال اور چاہیے۔ اس مسئلے پر چونکہ عورت کو مشکلات کا سامنا تھا تو آپ کے ہاں دوسرے مذہب مجتہد کے مذہب پر فتویٰ دینے کی عموم بلوا میں گنجائش موجود تھی، علماء نے فتویٰ بھی دیا، کتاب بھی تحریر کی، اور اس فتوے پر علماء تھانہ بھون، علماء دیوبند، علماء سہارنپور کے متفقہ دستخط موجود ہے۔ تو اگر معراج ربانی تم نے یہ مسئلہ بیان کرنا تھا تو میں چاہیے تھا کہ حاشیے پر موجود فتویٰ بھی نقل کرتے، ایک کو بیان کرنا
اور دوسرے کو چھپانا، اس کو بددیانتی اور خیانت کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ محترم سامعین، آپ حضرات ان کی بددیانتیوں کا مظاہرہ فرمائیں، ان کی خیانتوں پر توجہ دیں اور ایسے خائن قسم کے لوگوں سے خود کو محفوظ رکھیں، اپنے ایمان کی فکر کریں اور علماء دیوبند کے فتاوی جات پر مکمل اعتماد فرمائیں۔ اب یہ عورتوں کا مسئلہ، کہتے ہیں اگر چھاتی سے